बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला, 1000 हलाक, 3000 जख्मी। तालिबान हुकूमत ने दुनिया से की मदद की अपील। इंडिया, चाइना, ईरान, तुर्की और दूसरे मुल्कों ने की मदद की पेशकश। यूएन चीफ ने कहा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हुसियों ने की वजीर आजम को हलाक करने की मजम्मत। रेड सी में इसराइली ऑयल टैंकर पर हमला, फलस्तीनियों की तायद में कार्रवाइयां करते रहने का ऐलान। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, अल-अक्सा हॉस्पिटल को फिर निशाना बनाया गया। सीज फायर डील पर नेतन्याहू हुकूमत और फौज में इख्तलाफात जाहिर। एससीओ मुल्कों ने की पहलगाम हमले की मजम्मत। इंडिया ने भी इसराइल और अमरीका पर तनकीद की तायद की। आलमी सियासत में तब्दीली की हवाएं। साम्राज्य और सरजंग की जहनियत छोड़ दी जाए, जी ने की अमरीका पर तनकीद। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का किया बचाव। शहबाज शरीफ ने कहा पड़ोसियों के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। एससीओ समिट के मौके पर मोदी, जी और पुतिन में गैर मामूली गर्मजोशी। वजीर आजम और रशियन प्रेसिडेंट ने किया एक गाड़ी में सफर। वोट चोरी के बारे में जल्द हाइड्रोजन बम का धमाका करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी का खिताब, कहा बिहार ने मुल्क को पैगाम दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के ज़लज़ले की। अफगानिस्तान में आने वाले एक ताकतवर ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 1000 के करीब हो गई है। ज़ख्मियों की तादाद 3000 से ज़्यादा बताई गई है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि ज़लज़ले से नूरिस्तान और लुग़मान सूबे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी रात यह ज़लज़ला आया। तालिबान ने आलमी तंजीमों से मदद की अपील की है। कंटर और नंगरहार सूबे भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जहां कई घर तबाह हो गए। ज़लज़ला इस कदर ताकतवर था कि पाकिस्तान और कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज़ जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर था। ज़ख्मियों की तादाद 3000 से ज़्यादा है और इनमें से कई की हालत नाजुक है और ऐसा अंदेशा है कि कई लोग अभी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। ज़लज़ले के बाद कई झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में किसी नुकसान की खबर नहीं है। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर ज़मीन के अंदर थी। काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक कई इमारतें हिल गईं। ऐसा डर है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे होने की वजह से मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि कई गांव ज़मींदोज़ हो गए और मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। रेस्क्यू टीमों को मुतासरा देहातों तक पहुंचने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। बताया गया कि कई देहातों का नामो निशान मिट गया। पक्तिया सूबे में तबाही की खबरें मिल रही हैं। कई मुल्कों ने अफगानिस्तान के ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार किया और मदद की पेशकश की है। इनमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें जानी नुकसान से सदमा हुआ है और वो ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया हर तरह की इंसानी मदद पहुँचाने के लिए तैयार है। चाइना की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अवाम इस सानहे से उभरेंगे और दोबारा तामीर करेंगे। चाइना अफ़गानिस्तान की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद देगा।
ترکی نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. کابل میں ترک سفارت خانے نے کہا کہ ہم اپنے افغان بھائیوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. ایران نے افغانستان کی مدد کی پیشکش کی ہے جو افغانستان کا پڑوسی ہے. وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ سانحہ اور مشکل کے اس وقت ہم افغانستان کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ایران ہر طرح کی راحت، میڈیکل سامان اور انسانی ضرورتوں کا سامان بھیجنے کے لیے تیار ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ ہم ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور انہیں غمزدہ خاندانوں سے افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس دوران افغانستان میں یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر نے کہا کہ متاثرہ لوگوں کو ہنگامی مدد پہنچائی جا رہی ہے. پہاڑی علاقوں کی وجہ سے امداد کی سرگرمیوں میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں. جلال آباد کے ہاسپٹل میں سینکڑوں زخمیوں کو لایا گیا. ریڈ کریسنٹ کی ٹیم میں بھی متاثرہ علاقوں میں مصروف ہیں. ریڈ کریسنٹ نے کہا کہ زلزلے سے لوگوں کو بھاری مالی نقصانات ہوئے ہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ ریسکیو آپریشنز میں وقت بہت اہم ہے. بعض جگہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے زخمیوں کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. یہ زلزلہ آدھی رات سے کچھ پہلے آیا. وزارت صحت کے ترجمان شرافت زمان نے بتایا کہ ریسکیو آپریشنز جاری ہیں اور کئی گاؤں تباہ ہو گئے ہیں. افغانستان میں زلزلوں کی ایک تاریخ ہے اور وہ افغانستان کا علاقہ ان علاقوں میں شامل ہے جہاں اکثر زلزلے آتے ہیں جسے سسمک زون کہا جاتا ہے. مرنے والوں اور زخمیوں میں بہت زیادہ تعداد میں عورتیں اور بچے بھی ہیں. اب مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں. یمن کی حوثی فوج نے ریڈ سی میں اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا. یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے یہ حملہ کیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کی غزہ میں زیادتیاں جاری رہیں گی تو حوثی اسرائیل کو نشانہ بناتے رہیں گے. یمنی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد الغماری نے وزیر اعظم احمد الرحابی اور دوسرے وزیروں کی ہلاکت کی مذمت کی اور کہا کہ ایسے جرائم سے یمن فلسطینیوں کی تائید سے باز نہیں آئے گا. یحییٰ سری نے کہا کہ اسرائیلی جہاز پر حملے کے مقصد حاصل کر لیے گئے. غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی یمن کے حوثی اسرائیل پر اور اسرائیل کے مفادات پر حملے کرتے رہے ہیں. غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے. کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 90 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. تازہ حملوں میں بھی کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. اس دوران حماس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ فوری نسل کشی روکنے کے لیے دخل دے. حماس نے خاص طور پر ہاسپٹلز کی حفاظت پر زور دیا. خبروں میں کہا گیا کہ ایک مرتبہ پھر الاقصی شہیدی ہاسپٹل پر پیر کو حملہ کیا گیا جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے. اسرائیل میں غزہ آپریشن کو روکنے کے بارے میں اختلافات صاف طور پر نظر آنے لگے ہیں. آرمی چیف نے نتنیاہو حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل قبول کر لے. نتنیاہو نے آرمی چیف کے مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس مسئلے پر کیبنٹ کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی. بتایا گیا کہ میٹنگ میں کافی ہنگامہ رہا اور الگ الگ خیالات کا اظہار کیا گیا. اس سلسلے کو بات کرتے ہیں SCO سمٹ اور اس سے جڑی خبروں کی. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ یوکرین جنگ ختم کرنے کے بارے میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک مفاہمت کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ ٹرمپ کی مصالحت سے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کریں گے. چین میں SCO سمٹ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ یوکرین پر حملے کے فیصلے کی وہ تائید کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کے لیے مغربی ملک ذمہ دار ہیں. پوٹین نے چائنا اور انڈیا کے لیڈرز سے ان کی تائید کے لیے شکریہ ادا کیا. پوٹین نے دوسرے عالمی لیڈرز کے ساتھ چائنا کے شہر تیانجن میں SCO سمٹ میں شرکت کی. چائنا کے لیڈر زی جن پنگ نے امریکہ کی طرف سے دھمکیوں پر تنقید کی ہے. زی نے SCO سمٹ کے لیے جمع 20 سے زیادہ عالمی لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مٹھی بھر ملکوں کے قائدوں کو دوسروں پر تھوپا نہیں جانا چاہیے. ان کا صاف اشارہ امریکہ کی طرف تھا. زی نے اس سال SCO کے رکن ملکوں کے لیے $280 ملین کی گرانٹس کا اعلان کیا. امریکہ کا نام لیے بغیر زی نے سامراج اور سرجنگ کی ذہنیت پر تنقید کی. زی نے بھی یوکرین پر رشیا کے سٹینڈ اور حملے کا بچاؤ کیا. SCO سمٹ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر پوٹین اور زی جن پنگ سے ملاقات کی اور ان تینوں کے درمیان ایک اچھی کیمسٹری اور گرم جوشی دیکھی گئی. یہ سمٹ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب امریکہ کے ٹیرف کی وجہ سے عالمی سیاست یا جیو پولیٹکس میں تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں. خاص طور پر انڈیا جس پر امریکہ نے 50% ٹیرف لگایا ہے چائنا اور رشیا کے بہت قریب ہوتا نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے SCO سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے تعلق سے دوغلے پن سے کام
نہیں لینا چاہیے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے پہلگام حملے کے پس منظر میں انڈیا کی تائید کے لیے رکن ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ مودی نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں عالمی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف دوہرے معیارات یا ڈبل سٹینڈرڈز ناقابل قبول ہیں۔ ایس سی او نے پہلگام دہشت گرد حملے کے معاملے میں انڈیا کی تائید کی۔ تیانجن سمٹ کے بعد جاری ڈکلیریشن میں کہا گیا کہ رکن ملک پہلگام میں 22 اپریل کے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ رکن ملکوں نے مرنے والوں کے خاندانوں اور زخمیوں سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے حملوں کے مجرموں، آرگنائزرز اور اسپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ رکن ملکوں نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف لڑائی کے تعلق سے سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ 2 مہینے پہلے ہی ایس سی او کے منسٹرز کی ایک میٹنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے احتجاج کرتے ہوئے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر دستخط سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان 2 مہینوں میں عالمی سیاست میں بہت کچھ بدل گیا ہے، جس کی وجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں اور ٹیرف وار ہے۔ انڈیا نے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرتے ہوئے جاری ڈکلیریشن کی تائید کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ رکن ملکوں نے اس ڈکلیریشن میں فیئر اور بیلنسڈ عالمی تعلقات پر زور دیا اور کہا کہ انصاف اور برابری کی بنیاد پر تعلقات بننے چاہیے۔ بیان میں سب کے لیے فائدہ مند تعاون پر زور دیا گیا اور کسی کے غلبے کی یعنی امریکہ کے غلبے کی مخالفت کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے تیانجن میں اپنی مصروفیات کے دوران ایک ہی کار میں سفر کرتے ہوئے ایک سخت پیغام دیا۔ مودی نے ایکس پر لکھا کہ ایس سی او سمٹ کے مقام سے صدر پوٹین اور میں نے آپسی ملاقات کے مقام تک ایک ساتھ سفر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوٹین کے ساتھ بات چیت ہمیشہ گہری یا انسائٹ فل ہوتی ہے۔ بعد میں مودی تیانجن سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاکستان نے ایس سی او سمٹ میں تمام پڑوسیوں کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ خاص طور پر انڈیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ یہ پیغام ایک ایسے وقت دیا گیا جب دنیا کی سیاست میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غازہ میں اسرائیل کے خون خرابے کو روکنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتوں نے سیاسی مقصدوں کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کا استعمال کیا ہے۔ ان کا اشارہ افغانستان میں رشیا کے خلاف جنگ میں امریکہ کے رول کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پڑوسیوں کے ساتھ امن کے لیے ٹکراؤ نہیں بلکہ بات چیت چاہتا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی جلد ہی ووٹ چوری کے بارے میں خلاصہ کرتے ہوئے ایک ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کرے گی۔ راہل گاندھی نے پٹنہ میں ووٹر ادھیکار یاترا کے آخری دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہار ایک انقلابی ریاست ہے اور بہار نے ملک کو ایک پیغام دیا ہے۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ ہم بی جے پی کو دستور کا قتل کرنے نہیں دیں گے، اسی لیے ہم نے یاترا نکالی ہے۔ اس پر ہمیں بہترین ریسپانس مل رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ووٹ چور گدی چھوڑ کے نعرے لگائے۔ اس پروگرام میں صدر کانگریس ملکاراجن کھڑگے، جھارکھنڈ کے چیف منسٹر ہیمنت سورین، آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو، ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ یوسف پٹھان، شیو سینا یو بی ٹی لیڈر سنجے راوت اور دوسروں نے شرکت کی۔ نئے ووٹر آ کے ووٹ کرتے ہیں۔ ہمارے گٹھ بندھن کا جو ووٹ تھا، جتنا ہمیں لوک سبھا میں ملا اتنا ہمیں ودھان سبھا میں ملا، ایک ووٹ کم نہیں ہوا، اور سارے کے سارے نئے ووٹ بی جے پی کے الائنس کے کھاتے میں گئے۔ لوک سبھا ہم جیتے، ودھان سبھا میں ہماری پارٹیاں تینوں کے تینوں مضبوط پارٹیاں صاف ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے اور بی جے پی نے مل کر ووٹ چوری کی۔ اس کے بعد ہم نے صاف دکھایا، مہادیوا پورہ میں بنگلور سینٹرل کی سیٹ میں ہم نے صاف دکھایا کہ ایک اسمبلی میں 1,00,000 سے زیادہ فرضی ووٹر تھے۔ بنگلور سینٹرل میں 7 ودھان سبھائیں ہیں، 6 میں ہم جیتتے ہیں، کانگریس پارٹی جیتتی ہے۔ جہاں پہ 1,00,000 فرضی ووٹ تھے وہاں پہ ہم صاف ہو جاتے ہیں، اور اسی اسمبلی کے کارن بی جے پی لوک سبھا جیت جاتی ہے۔ ہم نے یہ پریس کانفرنس میں دکھایا، ڈیٹا کے ساتھ دکھایا۔ الیکشن کمیشن ہمیں ووٹر لسٹ نہیں دیتی، ویڈیوگرافی نہیں دیتی۔ ہمارے لوگوں نے
कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिला मिलाकर, नाम मिला मिलाकर, एड्रेस मिला मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला, 1000 हलाक, 3000 जख्मी। तालिबान हुकूमत ने दुनिया से की मदद की अपील। इंडिया, चाइना, ईरान, तुर्की और दूसरे मुल्कों ने की मदद की पेशकश। यूएन चीफ ने कहा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हुसियों ने की वजीर आजम को हलाक करने की मजम्मत। रेड सी में इसराइली ऑयल टैंकर पर हमला, फलस्तीनियों की ताईद में कार्रवाइयां करते रहने का ऐलान। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, अल-अक्सा हॉस्पिटल को फिर निशाना बनाया गया। सीज फायर डील पर नेतन्याहू हुकूमत और फौज में इख्तलाफात जाहिर। एससीओ मुल्कों ने की पहलगाम हमले की मजम्मत। इंडिया ने भी इसराइल और अमरीका पर तनकीद की तायीद की। आलमी सियासत में तब्दीली की हवाएं। साम्राज्य और सर्द जंग की जहनियत छोड़ दी जाए, जी ने की अमरीका पर तनकीद। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का किया बचाव। शहबाज शरीफ ने कहा पड़ोसियों के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। एससीओ समिट के मौके पर मोदी, जी और पुतिन में गैर मामूली गर्मजोशी। वजीर आजम और रशियन प्रेसिडेंट ने किया एक गाड़ी में सफर। वोट चोरी के बारे में जल्द हाइड्रोजन बम का धमाका करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी का खिताब, कहा बिहार ने मुल्क को पैगाम दिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासिक को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।